وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ میں کیسے دنیا اور دین کو، دنیا اور آخرت کو ایک جگہ جمع کر سکوں، کیسے میں دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکوں، دنیا میں رہ کر دنیا بھی حاصل کر لوں اور دین میں بھی سرخرو ہو جاؤں. یہ ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے اور ہر انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے جب وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں تو اس دنیا میں رہ کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے امور میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں. یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے دار آخرت یعنی آخرت کو طلب کرو، آخرت کو تلاش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. لیکن دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو. دنیا میں جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے اسے مت بھولو. وَأَحْسِن، اور احسان کرو، حسن سلوک کرو، بھلائی کرو. کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ حسن سلوک اور احسان اللہ نے تمہارے ساتھ روا رکھا ہے. تمہیں چاہیے کہ تم بھی وہ احسان لوگوں تک پہنچاؤ، وہ بھلائی لوگوں تک پہنچاؤ. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی کہ جو مال و دولت ہم نے دنیا میں تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تم آخرت کو سنوار لو، دار آخرت کو سنوار لو. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس قدر عبادت میں لگ جاؤ، اس قدر ریاضت میں لگ جاؤ کہ امور خانہ داری چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دو. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تم عبادت و ریاضت میں لگ گئے تو اب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا میں جو قسمت اور حصہ ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو بھولنا نہیں، اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. کیونکہ دنیا میں رہنا ہے نا تو اس کے لیے مال و دولت تو کمانے ہوں گے، جینا ہے، خود بھی پلنا ہے، دوسروں کو بھی پالنا ہے، بال بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں رہنا ہے تو اس حرکت پہ ہمیں چلنا ہوگا جو حرکت ہمیں دنیا میں چلاتی ہے. ورنہ ہم اگر دنیا میں ناکام ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح دنیا میں ناکام ہے آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. کس طرح؟ دنیا میں اگر ہم نے مال و دولت نہیں کمایا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. لیکن اگر اس لیول کی ہم عبادت و ریاضت کر لیں کہ جس میں ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، توکل علی اللہ مطلق ہے، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا، آسمان سے ہمارے لیے غذائیں نازل ہوگی. لیکن اگر آپ نے پریوار بنایا ہے، آپ نے اپنے رشتہ دار رکھے ہیں، والدین اگر آپ کے ہیں تو آپ کے لیے رہبانیت یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال کریں. آپ کے لیے رہبانیت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آپ کا پہاڑ پہ جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ زمین پر رہ کر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، اس کی حفاظت فرما جو میرے معاملے کی عصمت ہے،
یعنی میرے پاس جو کچھ ہے اس کی محافظت اگر کوئی کرتا ہے تو میرا دین کرتا ہے. لہٰذا وہ دعا فرماتے ہیں اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، میرے دین کو مجھ سے رخصت نہ کر، مجھے ایسا بنا کہ میں اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکوں. دوسری دعا فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما جس میں تو نے میرا معاش رکھا ہے، میری تجارت رکھی ہے، ساری اکنومی اسی میں ہے، تو اللہ میری دنیا کو بھی سنوار دے. یہ دو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور یہ درس دیا کہ جس طرح انسان کے لیے، اس زمین پر بسنے والے انسان کے لیے دنیا دین ضروری ہے، اسی طرح دنیا بھی ضروری ہے. اگر وہ ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو سنبھال کے چلائے تو ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے کہ دنیا کو بھی دیکھے اور دین کو بھی دیکھے. ایک حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعجب ربک من راع غنم، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے. ایک چرواہا ہے، اس پر اللہ تعجب کرتا ہے. وہ چرواہا کہاں ہے؟ اپنے جانوروں کو کہاں چراتا ہے؟ فی رأس شدیت الجبل، پہاڑ کی چٹانوں پر وہ اپنے ریوڑ کو لے جاتا ہے اور وہاں اپنے جانوروں کو چراتا ہے. اللہ اس پر تعجب کرتا ہے. اب آپ سوچئے کوئی کاروبار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوگا؟ کوئی اگر اپنے جانور کو پالے تو کیا اللہ اس پر خوش ہوگا؟ آگے قصہ دیکھیں کیا ہے. فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر لے جاتا ہے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے، اور جب چرا لیتا ہے اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرمایا یؤذن بالصلاۃ، وہ خود نماز کے لیے اذان دیتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر. ویصلی، اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فیقول، تو اللہ فرماتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، یؤذن، جو اذان دیتا ہے، ویقیم الصلاۃ، اور پھر نماز کو قائم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یخاف منی، پہاڑ کی بلندیوں پر چلا گیا پھر بھی میرا ڈر اس کے دل سے نہیں نکلا. ہم گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، روم کا دروازہ بند کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. اب ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے، اب ہم کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد اپنی دنیا، یعنی چرواہے نے اپنے جانوروں کو چرایا، یہ اس کی دنیا تھی جس سے وہ پیسہ کماتا تھا. اس کے بعد جب وقت ہوا نماز کا، اذان دی اور نماز ادا کی. اللہ نے فرمایا دیکھو میرے اس بندے کی طرف جس نے اذان دی اور نماز کو قائم کیا. کیوں؟ یخاف منی، کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے. قد غفرت لعبدی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ واقعہ لگتا ایسا ہے کہ بہت پرانا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ واقعہ بالکل ان پر بھی سیٹ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تجارت کے لیے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں آفس کے لیے، اور پھر آفس میں بھی وقت دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کا خیال یہ رہتا ہے کہ نماز کا اگر وقت ہوا تو مجھے آفس چھوڑ کر جانا ہے، نماز کا اگر وقت ہوا تو مجھے دکان اپنے بندے کے سر پر چھوڑ کر جانا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سرزمین پر، ممبئی کی، یہاں پر لوگ بہت مشغول ہیں، بہت مشغول ہے. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ نمازوں میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح ہم سب کے ایمان کو جلا بخشتا رہے. تو یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ پر چلا جاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھولتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو نہیں بھولا، اس نے بھی اللہ کو نہیں بلایا بلکہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اس کی عبادت کی. عبادت تو تبھی ہو سکتی ہے جب اس کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو. جب اس کی یاد ہی نہ ہو تو عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آئیے آگے. حضور نے فرمایا کاروبار، دنیا، یہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر بتایا لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعَهُ. فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کو کاٹے، سوکھی لکڑیوں کو کاٹے اور اس کا ایک بنڈل، ایک گٹھر اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جائے، اسے بیچے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرے، اب پھر لوگ اسے دیں یا نہ دیں. حضور نے فرمایا محنت کرو
کاروبار کرو، بیچو، خریدو، اس سے جو تم کو منافع ہوگا، اس سے تمہاری دنیا صحیح ہوگی، اس سے تمہاری دنیا اور تمہارا معاش صحیح ہوگا۔ جب تمہارا معاش صحیح ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ تم صدقہ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور یہی تمہارا دین بھی ہوگا۔ اگر مالدار ہے تو اس کے لیے صدقہ، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اپنے مال اور اپنے بدن دونوں کی زکوٰۃ دیتا ہے، دونوں سے عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ شخص بہتر ہے جو کام کرے، چاہے لکڑی کاٹتا ہو، گٹھر اٹھاتا ہو، اس شخص سے جو لوگوں سے مانگتا پھرے اور پھر لوگ اسے دیں یا نہ دیں، لوگوں کی مرضی۔ اولو العزم، بڑے ارادے والے، بڑے ہمت والے جو ہمارے بزرگان دین تھے، وہ فرماتے تھے جب ان کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تھا، صدقہ مانگنے والا آتا تھا، تو آپ فرماتے تھے خوش آمدید، ویلکم ہے اس شخص کا جو ہمارا مال دنیا سے لے جائے گا اور آخرت میں ڈم کر دے گا بغیر اجرت کے۔ اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں لے گا، بلکہ ہم سے اپنا مال لے گا اور لے جا کے آخرت میں ٹرانسفر کر دے گا، اور اس ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بھی چارج ہم سے نہیں لے گا۔ یعنی مانگنے والے کو دیکھنے کا انداز دیکھیے کیسا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ نے دنیا کمائی ہے تو اس دنیا سے آپ دین بھی کما سکتے ہیں، اسی دنیا سے دین بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کہ ہمیں صرف دنیا دار ہو جانا چاہیے بالکل غلط ہے، اور یہ سوچ کہ ہمیں صرف دیندار ہو جانا چاہیے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ تو دنیا سے کنارہ کش ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کاروبار آپ چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کی جو ماتحت ہیں ان کی ذمہ داریوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ مرد کہاں ہوئے، آپ شخص کہاں ہوئے؟ آپ کے اوپر تو ذمہ داریاں تھیں، آپ تو ذمہ داریوں سے بھاگنے والے ہو گئے۔ تو آپ اگر دین اور دنیا میں ملاپ چاہتے ہیں، دونوں میں سرخروئی چاہتے ہیں، تو دونوں میں محنت کرنی ہوگی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں؟ ہر انسان اس ایک وقت کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں۔ بظاہر لوگ ہمیں سلام دعا کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حقیقت میں دیندار ہو چکا ہوں؟ کیونکہ وہ تو امامہ اور جبہ دیکھ کر آتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حقیقت میں اس لائق ہو چکا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں؟ اس کے بارے میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بتائیں کہ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ میں دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو تمہارے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب تمہارے پاس ہے اور اس جواب کو ڈھونڈو اور خود فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ ہی بتائیے۔ آپ نے کہا اگر کوئی شخص، بہت غور سے سننا، دو ہی بات ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں۔ آپ نے کہا اگر کوئی شخص آپ کو دنیا دینے کے لیے آئے، چاہے مال و دولت ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ آپ کو دنیا دینے آئے اور آپ خوش ہو جائیں، اس کا ویلکم کریں کہ یار مجھے کچھ دینے آیا ہے، تو آپ دنیا دار ہیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے کچھ لینے آئے، دنیا لینے آئے، آپ سے مال و دولت لینے آئے یا آپ سے مدد مانگنے آئے اور آپ خوش ہو جائیں، تو آپ دیندار ہیں۔ دو لفظ میں آپ نے پورا بیان کر دیا۔ اگر آپ سے کوئی لینے آتا ہے اور آپ خوش ہیں تو آپ اس کا مطلب دیندار ہیں، کہ آپ کو دنیا کی پڑی نہیں کہ مجھ سے کم ہو جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسے جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے اسی رب نے اسے بھیجا ہے، تو مجھے کیا فکر پڑی ہے کہ میں اسے بچا کر رکھوں، یہ حقدار ہے اسے دے دینا۔ اور اگر کوئی دینے آئے اور آپ خوش ہو جائیں یہ سوچ کر کہ مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اب اسے جمع کرنا ہے، تو ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمیں اسے جمع کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دینا ہے، تو اس طرح سے ہم دنیا دار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہ حدیث کی طرف جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ کون سا مال ہمارے لیے رہ جاتا ہے اور کون سا مال ہمارے لیے آخرت میں کام آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں چیز، یعنی دین اور دنیا، آخرت اور دنیا، یہ دونوں میں سرخروئی کیسے حاصل کی گئی؟ حضور نے فرمایا هل لك من مال الا ما اکلت، تمہارا وہ مال، کوئی بھی مال تمہارا نہیں ہے سوائے اس مال کے، الا اکلت فافنیت، جسے تم نے کھایا تو کھانے کے بعد وہ فنا ہو گیا، او لبست فابلیت، اور کپڑا جسے آپ نے پہنا تو ایک نہ ایک دن وہ بوسیدہ ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ بھی مال کتنے دیر تک آپ کا رہا، او تصدقت فامضیت،
لیکن اگر اسی مال کو تم نے صدقہ کیا تو تم نے آگے پہنچا دیا، یعنی وہ مال آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہو گیا۔ کتنے ہی بڑے سوئس بینک ہو، لیکن اس بینک سے بڑا کوئی بینک نہیں، نہ کوئی پاوتی ہے، نہ کوئی اسٹیٹس بتانے والا ہے، لیکن سب کچھ جمع ہو رہا ہے، سب کچھ پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد، سب کچھ پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد، اور ہم اسی بینک کے ایجنٹ ہیں جو آپ کو آفرز بتاتے ہیں، اسکیمز بتاتے ہیں، لیکن اس سب کے بارے میں یقین پتہ چلے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ اور یاد رکھیں، جس کی کوئی گارنٹی آج کے دور میں، جس چیز کی گارنٹی آپ تو دنیا جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، جس نے جس چیز کی گارنٹی دی، سمجھ لیں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو گارنٹی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا مال ہے آپ لے جائیں، تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ اب اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر کچھ نہ کہے تو آپ لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے مال کی زیادہ تعریف کرے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، پھر 10 لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے کہ یار اپنے مال کی بہت تعریف کر رہا ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا جو اپنے مال کی کوالٹی بتائے اور ذمہ داری چھوڑ دے، وہی مال میں دم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت کرام نے ایک جانور ذبح کیا۔ اب آپ دیکھیے کیسی تعلیم دی ہمیں، ایک بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد سب صدقہ کروانا۔ صدقہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ کچھ بچا ہے؟ غور کرنا، بہت بڑا جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اور اسی گھر سے علی ہے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ کون اہل دنیا ہے، کون اہل آخرت ہے۔ کہا کہ عائشہ کچھ بچا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور سب بانٹ دیا ہے، خالی جو بکری تھی اس کا جو شانے کا گوشت ہے وہ بچا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب بچا ہے، صرف یہی گیا ہے۔ جواب دیکھیے، عائشہ آپ نے کہا کہ صرف شانے کا گوشت بچا ہے، باقی سب گیا۔ حضور نے فرمایا سب بچا، یہ گیا۔ یعنی جو کچھ ہم نے دے دیا وہ گیا نہیں، بلکہ وہ اکاؤنٹ میں باقی ہو گیا، اب وہی مال باقی رہنے والا ہے۔ اور جو نظر آ رہا ہے جو بچا ہے شانے کا گوشت، اصل میں یہ بچا نہیں ہے، باقی نہیں ہے، بلکہ یہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے پاس اب ہم کھا لیں گے اور فنا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔